السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے لیے اللہ پاک کے نام سے کئی سارے وظائف لے کر آؤں گی۔ ہر نام کے کئی وظائف ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بسم اللہ سے شروع کی جائے، کیونکہ بسم اللہ ماشاءاللہ سے اس طرح کا کلام ہے کہ قرآن پاک بھی اسی سے شروع ہوا ہے، اور ہم اپنی زندگی کا ہر کام جب بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کام شروع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس چیز سے میرے بہن بھائی بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ بسم اللہ کے بھی بہت برکات ہیں، بہت سے فائدے ہیں، اور بہت ثواب ہے بسم اللہ پڑھنے کا۔ تو اس کے بارے میں جتنا بھی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے کلام کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنے بھی فوائد بتائے جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہ آج تک سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، اور شاید آگے سمجھ بھی نہ سکے، کیونکہ یہ دینی تعلیم ایسی ہے کہ جتنی بھی آپ حاصل کر لیں وہ کم ہے، کیونکہ آپ جتنی دفعہ اللہ پاک کے اس بسم اللہ کی برکت آپ دیکھیں گے، ہر دفعہ ایک نئی برکت ہوگی اور ایک نیا فائدہ ہوگا، اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے کلام میں آپ کو پتہ ہے بے انتہا برکت ہے، بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ تو چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ تو میرے بہن بھائیوں، پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جاب کا ہے، یا آفس میں ترقی کا ہے، یا رشتے کا ہے، یا رزق کی تنگی کا ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑے کا، یعنی کہ کوئی بھی اس کے دل میں مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہو لیکن جائز مقصد ہو، یہ نہ ہو کہ آپ حق پہ نہ ہو اور آپ یہ کام کریں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے جسے آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے 7 دن تک 786 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے، کوئی بھی پڑھ لے آپ، بے شک اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ افضل ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اسے ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا 7 دن کے اندر 7 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ کے برکت سے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ نماز 5 وقت کی پڑھنا بہت لازم ہے، اس چیز کے جتنے میں وظائف بتاؤں گی اللہ کے نام سے جو یعنی کہ ہوتے ہیں، اور جو بسم اللہ کے ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی وظائف میں اب بتاؤں گی آپ کو، سب یہ ہے کہ فرض نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وظیفہ کرنے سے آپ 3-4 دن پہلے ہی نماز شروع کر لیں، اور پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کریں، تو انشاءاللہ بہت اجر و ثواب ہوگا، اور ان وظائف کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، جب تک آپ کا یقین پکا نہیں ہوگا تو کسی بھی وظیفے کا کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ اللہ کے کلام پہ جب تک آپ پکا یقین نہیں رکھتے تو تب تک آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ میرے بہن بھائی، آپ نے یہ وظیفہ ایسے کرنا ہے، 7 دن تک کرنا ہے، اور کرنا ایسے ہے کہ 786 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، اور ذہن میں اپنا مقصد جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، بس مقصد آپ کا جائز ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جو وظیفہ میں بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ساری رات اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطانی چیزوں سے حفاظت رکھے، شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، چاہے وہ دنیاوی انسانوں کی شرارت ہو یا جنات وغیرہ کی شرارت ہو، تو
تو ان چیزوں سے محفوظ رہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھے، اور اول آخر جو ہے درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اگر درود ابراہیمی پڑھے تو وہ سب سے افضل ہے. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو تیسرے نمبر پہ جو وظائف بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص جسے مرگی کے دورے پڑتے ہوں اور وہ بے ہوش ہو جائے، تو اسے ہوش میں لانے کے لیے جو ہے، اسے صحیح کرنے کے لیے آپ نے 41 دفعہ جو ہے 41 بار جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کان میں پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گا. اور اب چوتھے نمبر پہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں درد ہوتی ہے، کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتی ہے اور کسی قسم کی بھی درد ہو، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ یقین ہو کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا اسے نظر لگی ہو، یعنی کہ کسی قسم سے بھی، یا ویسے اس کے جسم میں کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو، یا کسی بھی طریقے کی درد ہو، یا ویسے ہی مسکولر کوئی پین ہو، یعنی کہ میرا بتانے کا مطلب کہ کسی قسم کی بھی درد ہو نا، اگر خدا نخواستہ جادو کا بھی اثر ہوگا یا نظر کا اثر ہوگا، تب بھی جو ہے یہ وظیفہ کام کرے گا اور انشاءاللہ آپ شفا پائیں گے. تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک جو ہے مسلسل اس نے 700 دفعہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے. اگر جو مریض ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے لیے اگر کوئی اور پڑھ کے اسے دم کر دے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو لیکن پھر میں بار بار یہی کہوں گی، جتنے بھی میرے بتائے ہوئے وظائف ہیں ان سب کو جو ہے کرنے کے لیے آپ کا نماز پڑھنا، 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے، یہ شرط ہے. اور آپ کا یقین پکا ہونا یہ بھی شرط ہے. تو یہ 2 شرطیں آپ پوری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سب جتنے بھی میرے وظائف ہوئیں گے بتائے ہوئے، ان سب پہ جو ہے نا ان سب کا اثر لازمی آپ پہ ہوگا. اور دوسرا میں بتاتی جاؤں کہ جتنے میں وظائف آپ کو بتا رہی ہوں اور آگے اور مزید بتاؤں گی، ان سب کے لیے جو ہے اجازت کے لیے آپ لازمی مجھے کامنٹ میں جو ہے لازمی لکھ دے تاکہ آپ کو اجازت مل جائے. اور آپ جس مسئلے کے لیے یا جون سے بھی اللہ کے پاک نام کا وظیفہ کریں گے یا بسم اللہ کا وظیفہ کریں گے، تو جس کا آپ کریں گے اسی چیز کو آپ نے لکھ دینا ہے کامنٹ میں. بے شک آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نام نہیں لکھنا چاہ رہے، آپ بتانا نہیں چاہ رہے، تو آپ جو یعنی کہ جس وظیفے کا آپ ورد کرنے لگے ہیں تو وہی وظیفہ آپ جو ہے نا لکھ دیں. جیسے اب بسم اللہ کا آپ کرنے لگے تو بے شک صرف بسم اللہ آپ لکھ دیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی. اب جو 5ویں نمبر پہ وظیفہ ہے وہ رزق کے لیے ہے اور ترقی کے لیے ہے. بے شک آپ اگر جاب کرتے ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ رزق کے لیے جو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کریں. یہ آپ نے فجر کے نماز کے بعد کرنا ہے، اور یہ آپ نے یعنی کہ 313 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے 313 بار. اور اول اور آخر جو ہے آپ نے جو ہے 100 دفعہ جو ہے درود پاک پڑھنا ہے. بے شک درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی چھوٹا درود پاک اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر سے میں وہی کہوں گی کہ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ افضل ہے، اس کا اثر جلدی، اس کی تاثیر جلدی ہوتی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سب درودوں میں سب سے افضل ہے. تو اگر وہ پڑھا جائے تو بہتر ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے اور آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی چھوٹا درود شریف جو آپ کو یاد ہو، جو بھی درود شریف چھوٹا اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وظیفہ نمبر 6 ہے. یہ وظیفہ جو ہے بچوں کے لیے ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی بچے کو آپ اللہ پاک کے حفظ و امان میں دینا چاہتے ہیں، جسے بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہوں، گرتا ورتا ہو، اور کوئی بھی یعنی کہ ایسی بات ہو کہ زیادہ روتا ہو،
تو یعنی کہ جیسے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ جو ہے شیطانی چیزیں جو ہے تنگ کرتی ہیں، شرارتیں کرتی ہیں ان کے ساتھ، اور کافی بچے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر بچے کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا جائے، 21 بار جو ہے کسی کاغذ پہ 21 بار لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے اور بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو وہ تمام قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اور بلاؤں سے جو محفوظ رہتا ہے. اب جو میرا 7واں وظیفہ ہے وہ ایسی عورتوں کے لیے ہے جن کے بچے زندہ نہیں رہتے، یعنی کہ اللہ پاک خیر کرے، جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں لیکن زندہ نہیں رہتے، یا پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، تو ایسی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 61 بار جو ہے کسی کاغذ پہ لکھ کر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری جو ہے 61 بار لکھے کاغذ پہ اور وہ اپنے پاس رکھے، اور اگر وہ نہ لکھ سکے کسی وجہ سے تو کسی اور سے بھی وہ لکھوا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسے بھی وہ لکھوائے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اور جو ہے آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، جو لکھوا رہا ہے اس کا یقین پکا ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کے پاس یہ کاغذ رکھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے، جس عورت کے یعنی کہ بچے مر جاتے ہیں زندہ نہیں رہتے، اس کا یقین پکا ہونا اللہ پاک کے کلام پہ بہت ضروری ہے. تو آپ ایسی عورت کے پاس جو ہے یہ کاغذ پہ لکھ کے 61 بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر، یعنی کہ 61 بار جو ہے لکھ کے آپ جو ہے اس عورت کے پاس یہ کاغذ رکھیں. کسی چیز میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے یعنی کہ اس کے ساتھ ہی رہے، اس کے پرس میں رکھ دیں یا اس کے بازو گلے میں ڈال دیں یا اس کے بازو پہ باندھ دیں. تو اس طرح کریں تو انشاءاللہ جو ہے ان کو اللہ پاک جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گی اور ان کے بچے زندہ رہیں گے. اب اس کے بعد جو ہے 8ویں نمبر پہ جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری ہر بات ہر کوئی سنے اور مجھے بہت عزت دے اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی جو ہے میرے ساتھ کوئی جیسے دھوکہ نہ کر سکے، اس طرح کی یعنی کہ کوئی ایسی میرے ساتھ حرکت نہ ہو جس میں میرا نقصان ہو، اور یعنی کہ ہر نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے یہ تعویذ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جو اس کا میں ابھی بتانے لگی ہوں. کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے 625 بار جو ہے یعنی کہ 625 بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھنا ہے، اور وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے والیٹ میں رکھ لیں، یا اپنے یعنی کہ اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے، جو جس طرح یعنی کہ باندھ کے اپنے پاس گلے میں ڈال لیں یا بازو پہ باندھ لیں، جس طرح بھی یعنی کہ اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے. اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی ستا نہیں سکے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور آپ ہمیشہ جو ہے جب تک یہ تعویذ آپ کے پاس رہے گا آپ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے بسم اللہ کی برکات کتنی ہے، اور اللہ پاک اس کا کتنا یعنی کہ فائدہ ہے، اللہ پاک کتنا اپنے اس کلام کی جو ہے عزت کرتے ہیں اور کس قدر اس کے فائدے اپنے بندوں کو پہنچاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں فرعون کا، کہ جب فرعون نے خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے جو ہے اپنا ایک گھر بنایا تھا تو اس کے اوپر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا. تو اس کے بعد جس ٹائم اس نے توبہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ سب کچھ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو ہے بہت کوشش کرنے کے بعد جب دیکھا کہ فرعون جو ہے ان کی بات نہیں مان رہا، نہیں سن رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ پاک کو کہا کہ اللہ پاک آپ اسے غرق کیوں نہیں کر دیتے، درگور کیوں نہیں کر دیتے، کیوں نہیں اسے غرق کرتے، کیوں نہیں اس پہ اپنا عذاب ڈالتے. تو اللہ پاک کہتے ہیں
کہ میرا یہی دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں، اس کے ساتھ کرنا بھی یہی چاہیے، لیکن جس ٹائم اس نے خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا اس ٹائم اس نے ایک گھر بنوایا تھا، تو وہ جو اسی گھر میں یہ رہ رہا ہے اور اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ بسم اللہ اگر نہ لکھی ہوتی تو کب سے یہ جو ہے غرق ہو چکا تھا، اس پہ میرا عذاب گر چکا ہوتا، لیکن اس بسم اللہ کی جو ہے میں عزت کرتا ہوں اور میں اپنے پاک کلام کا جو ہے بہت خیال کرتا ہوں، یہ بسم اللہ کی وجہ سے جو ہے بچا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ اسے اگر اللہ چاہتا تو گھر میں ہی غرق کر دیتا، لیکن بسم اللہ کی اتنی برکات ہے کہ اللہ پاک نے اس بسم اللہ کی وجہ سے اس کو گھر میں عذاب نہیں دیا۔ پھر دیکھیں کہ اس کو جب عذاب آیا تو کدھر لے جا کے سمندر میں اور کس طریقے سے جا کے پانی میں اس کو ڈبا کے زندہ درگور کر دیا، اور کس قدر اس کو عذاب پہنچا اور کس طرح اذیت ناک اسے موت دی، کس طرح ڈوب کے مرا، اور آج وہ کس طرح جو ہے دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ دیکھ لیں آپ کہ بسم اللہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے اور اتنی برکات ہیں کہ ایک ایسے خبیث بندے نے جو ہے توبہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ پاک نے اتنی اپنے کلام کی عزت رکھی ہے اور اس میں اتنا اثر رکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس خبیث کو وہاں عذاب نہیں پہنچایا، کیونکہ اس نے اپنے دروازے پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ کو واقعہ سنا دوں کہ کافروں نے ایک دفعہ جو ہے ایک مسلمان سے کہا کہ اگر تمہیں اپنے اللہ پہ اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا یقین ہے، تمہیں اپنے اللہ کے کلام پہ اتنا یقین ہے، تو تم جو ہے اس نے کہا کہ تمہارے سامنے ہم زہر لاتے تو تم اپنے اللہ کا کلام پڑھ کے پیو، یہ تمہیں اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ پہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین ہے اور اپنے اللہ کے کلام پہ پورا یقین ہے۔ جس ٹائم وہ کافروں نے زہر سے بھرا ہوا پیالہ جو ہے انہیں پکڑایا، مسلمان کو پکڑایا، تو انہوں نے جب پی لیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پی لیا۔ اب آپ دیکھو کہ بسم اللہ کی اتنی برکات ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ وہ زہر سے بھرا ہوا پیالہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی۔ تو میرے بہن بھائیوں کہ ہر دفعہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو میں نہیں مانتی کہ آپ کو کبھی کسی چیز سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں آپ کو ایک اور سمجھے وظیفہ ہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹے نہ ہوں اور آپ سمارٹ رہیں اور آپ تندرست رہیں، اور جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ آپ کے لیے صحت بن کے آپ کے اندر جائے، نہ کہ آپ کے لیے نقصان بن کے اندر جائے، تو میرے بہن بھائیوں آپ جو ہیں ہر نوالے پہ بسم اللہ پڑھا کریں۔ اس کی بہت برکات ہے۔ شروع میں تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ ہر نوالے پہ بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ یقین جانیں نہ آپ کے جسم میں وہ کھانا جا کے نقصان پہنچائے گا اور نہ آپ جو ہے موٹے ہوئیں گے، اور اس کھانے کا آپ کو اللہ پاک جو ہے اس کھانے سے آپ کے جسم میں برکت ڈالے گا اور فائدے والے جو ہیں نا کام ہوئیں گے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو میرے بہن بھائیوں اسی کے ساتھ جو ہے یہ بسم اللہ کا جو ہے وظیفہ پورا ہوئی ہے۔ اس کے تو جتنے بھی وظائف اور بھی ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اللہ کے پاک کلام کے بہت سے وظائف ہیں جو ہماری نظر سے نہیں گزرے۔ میری نظر میں جتنے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، مزید اور جتنے ہوں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو جو ہے ان وظائف کی ضرورت ہے، جو کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی ان میں یہ ہے کہ اس ایک ویڈیو میں کئی وظائف میں نے بتائے ہیں، جس کو لگتا ہے کہ جس کو جس وظیفے کی ضرورت ہے وہ کر سکتا ہے۔ اجازت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کامنٹ میں بسم اللہ صرف لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں،
اور اگر اس کے علاوہ جو آگے میرے آنے والی ویڈیوز ہیں جو اللہ پاک کے نام سے ہوں گی، تو یعنی کہ جون سا وظیفہ آپ کرنے لگے اسی وظیفے کا آپ نے نام لکھ دینا ہے اور آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے یہ اور دوسرا یہ میں بتانا چاہتی کہ یہ ٹینشن نہیں لینی کہ میں نے ابھی تک کسی ٹائم ہوتا ہے کہ میں آپ کے کامنٹ کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن اگر نہ بھی جواب آئے تو آپ یہ سمجھ جانا کہ آپ نے بس کامنٹ کر دیا ہے، جواب میرا جس ٹائم مرضی آئے بس آپ نے کامنٹ کر دیا تو آپ کو اجازت ہے۔ باقی یہ ہے کہ میرا جواب انشاءاللہ ملے گا، آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ نے اور کوئی سوال کرنا ہے اور کچھ پوچھنا ہے تو آپ بلا جھجک جو ہے آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اس وظائف کے متعلق یا کوئی وظیفے کے متعلق جو ہے آپ کوئی اور وظیفہ چاہتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کس بارے میں بناؤں، کون سا وظیفہ دوں آپ پہ، تو میں ویڈیوز بناتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ مجھے آگاہ کرتے رہیں، آگے اور مزید ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک میرے بہن بھائیوں سب کو زندگی تندرستی دے، خوش و آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری اس کوشش میں میرا ساتھ دیں اور صدقہ جاریہ میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور یہ جو صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلنا ہے اس کا حصہ بنے تاکہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اوکے میرے بہن بھائیو، اللہ حافظ۔